صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، آج کا موضوع ہے اپنے آپ کو اوروں سے بڑا سمجھنا۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ اللہ ان ساری بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اپنے کو لوگوں سے بہتر مت سمجھو، تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اس پر ایک حدیث چھوٹی سی سناتا ہوں، اور اس حدیث پر عمل کریں گے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب بھی نبی کا نام آئے تو درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسا آدمی جنت میں نہ جائے گا، ایسا آدمی جنت میں نہ جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ صاف صاف کہہ دیا ہمارے آقا سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہمارے نبی نے فرما دیا کہ ایسا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اپنے آپ کو اوروں سے بہتر سمجھتا ہوگا۔ چار پیسے آ گئے، جھوٹ سے، مکاری سے، امانت میں خیانت سے، بے ایمانی سے، فراڈ سے، دھوکے سے، اور اس مال نے ہمارے اندر کبر پیدا کر دیا، تکبر پیدا کر دیا۔ رائی کے دانے کے برابر جس میں تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہم سب نے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھ لیں کہ ہمارے اندر کتنا کبر بھرا ہوا ہے۔ کسی نے سلام نہیں کیا؟ کیوں نہیں سلام کیا؟ ارے بھائی آپ کر لیجئے، اس کو سکھائیے، اس کو اس کے بارے میں حدیث سنائیے، اس کے فضائل بتائیے۔ کوئی آیا کھڑا نہیں ہوا، کیوں نہیں کھڑے ہوئے لوگ؟ کبر پیدا ہو گیا اس کے اندر۔ جبکہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف لاتے اور صحابہ کھڑے ہوتے تو آپ منع کرتے، بیٹھو بیٹھو بیٹھو۔ جو نبیوں کے سردار امام الانبیاء تھے، جن کے لیے اللہ نے اس کائنات کا وجود کیا، جو اللہ کے محبوب تھے، جو آخری نبی تھے، جن پر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ چرندوں کے بھی نبی، پرندوں کے نبی، کیڑوں کے نبی، مکوڑوں کے نبی، نباتات، جمادات، حیوانات، ہر چیز کے نبی تھے۔ کیا مقام تھا ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کیا فرمایا آپ نے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اپنے آپ کو اوروں سے بہتر سمجھتا ہوگا، بڑا سمجھتا ہوگا۔ کوئی بھی مغرور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سن لو کان کھول کر کے۔ اس لیے جو اس مرض میں مبتلا ہیں اللہ سے توبہ کریں اور کبر کو ختم کریں۔ کس بات کا کبر؟ اللہ نے تم کو منی کے قطرے کا پیدا کیا ہے، جس کے نکلتے ہی غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تم تکبر کر رہے ہو، غور تو کرو، کس بات کا تکبر کرتے ہو؟ یہ قبر کفن کو پھاڑ دے گی، خون کو چوس لے گی، جسم کا ہر حصہ جدا ہو جائے گا۔ یہ خوبصورت سا چہرہ جو آج ہماری ماں بہنیں بیوٹی پارلر میں جا کر پیسے کو خرچ کر کے صحیح کرواتی ہیں، قبر کی مٹی سے کھا جائے گی، قبر کے کیڑے سے کھا جائیں گے۔ اس قبر کو روزانہ یاد کیا کرو اور بیوٹی پارلر میں جانا چھوڑ دو۔ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو خراب نہ کرو، اس پر پیسے کا خرچ نہ کرو، اسراف نہ کرو۔ ان اللہ لا يحب المسرفین۔
اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اسے جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس لیے ہم سبھی اللہ سے توبہ کریں, گڑ گڑائیں, روئیں. اللہ نے مٹی کا پیدا کیا ہے اور مٹی میں جانا ہے تم کو, اور قبر میں پہنچتے ہی سارا نقشہ بدل جائے گا. موت کے وقت ہی سب پتہ چل جائے گا. اللہ معاف فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے. خود بھی سنیں اور لوگوں کو دین کی باتیں بتائے, شیئر کریں, رشتہ داروں کو, دوستوں کو, پڑوسیوں کو, تمام ملنے والوں کو بتاؤ تاکہ اس بیماری سے بچ جائیں اور جنت میں جانے کا ذریعہ ان کے لیے پیدا ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو پوری بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.